أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. عصت و تجوید میں آج ہم نے 8واں رکوع جو ہے وہ تلاوت کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. انل اہلہ، اہلہ میں دیکھیے یہ آخر پر گول تا دی ہوئی ہے، اس پر یہ اوپر قا کی علامت ہے وقت کی. جب یہاں وقف کریں گے تو یہ تا ہا میں بدل جائے گا. ال قاف یہ موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. آج ہم نے دیکھا اس کو. مواقیت قی میں قاف یہ بھی حرف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. کیت یا ساکن ما قبل مکسور یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. للناس میں دیکھیے نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر کچھ دیر گنگنائیں گے. والحج یہ جیم کے بعد ٹھہرنے کی علامت ہے. جب جیم پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں جیم ساکن ہو جائے گا، اور قطب جدن قاف طا با جیم دال ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے ساکن ہو قلقلہ واجب ہوتا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ را کو موٹا پڑھا جا رہا ہے، یہاں مفخم طریقے سے پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ را کے احکام ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، یہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے. بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ گیا. یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، اخفا ہوگا. بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا نون ساکن کے بعد ضوا حروف اخفا میں سے، یہاں بھی نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. یہاں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. من اتقا الف المقصورہ کی مثال ہے، چھوٹی یا لکھنے میں آئی اور اس سے ما قبل حرف کے اوپر کھڑی زبر ہے، مگر وہ یا پڑھنے میں نہیں آ رہی. من اتقا تو اس کو الف المقصورہ کہیں گے اور ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ با میں حمزہ جو ہے یہ جھٹکے سے ادا ہوگا، حمزہ ساکن ہے. من ابواب نون ساکن کے بعد حمزہ جو ہے حروف اظہار یا حروف حلقی میں سے، حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ 6 حروف حلقی تھے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا تھا. یہاں بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد جو ہمیں الف کے اوپر زبر لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ الف کے اوپر جب حرکت آ جائے تو الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. اب وابعہ میں با ساکن ہے تو حروف قلقلہ میں سے با ہے قطب جدن، یہاں قلقلہ واجب ہوگا. واتقوا اللہ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور اس میں جلالت اللہ کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اس میں جلالت کا ماقبل مضموم ہے، ضمے والا ہے، پیش والا ہے. اس وجہ سے کلمہ اس میں جلالت کو موٹا پڑھا جائے گا. لعلکم تفلحون، تفلحون میں واو مدہ ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا
ان اللہ لا يحب المعتدین. قاتلو قاف کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے. یہاں یہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے. فی میں یائے مدہ ہے، سبیل میں بھی یائے مدہ ہے، اور یہاں فی سبیل اللہ اس میں جلالت اللہ کو مفخم یعنی موٹا اور پر کر کے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اب اس کے پیچھے پچھلے کلمہ میں زیر آ رہی ہے. تو جب اس میں جلالت کے شروع میں اس سے ماقبل زیر آ جائے تو اس میں جلالت کو پر کر کے نہیں بلکہ باریک پڑھا جاتا ہے. موٹے اور پر پڑھنے کو مفخم کہتے ہیں، اور جو باریک پڑھنا ہے اس کو مرکک کہتے ہیں. مفخم موٹے کو اور مرکک باریک پڑھنے کو کہتے ہیں. الذین میں یائے مدہ ہے، یقاتلون میں الف مدہ ہے، قاف کو حرف مستعلیہ کہہ کے موٹا کر کے پڑھیں گے. اور پھر آپ کا اللہ بھلا کرے جی، یہ نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اس میں جلالت سے ماقبل مفتوح ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو چلتے ہیں آج کے حصہ ترجمہ کی طرف. ان دو آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یہ لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ کے یاد کرنے کے لیے ہے. یسألونا سألا یسألو، یہ بھی اس کی بھی آپ نے گردان لکھنی ہے. یسألو یہ جمع مذکر غائب تیسرا صیغہ ہے فعل مضارع کا. یسألو یسألانی یسألونا، یہ یسألونا آ گیا تیسرا صیغہ پہلی انگلی کا تیسرا لفظ، جمع مذکر غائب فعل مضارع. یسألونا وہ سوال کرتے ہیں، قاف ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے واحد مذکر حاضر کی. یہاں لوگ حاضر نہیں ہیں، غائب ہیں، اور جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ نگاہ قدرت کے سامنے ہے، بارگاہ خداوندی کے سامنے ہے. نگاہ قدرت چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہی ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کا چہرہ اقدس دیکھتے ہوئے اللہ کریم ہم کلام ہو رہے ہیں. فرمایا یسألونک، اے میرے حبیب مکرم، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے وہ پوچھتے ہیں کس بارے میں؟ ان کے بارے میں، اہلہ چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں آپ سے دریافت کیا جاتا ہے. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے، فعل امر واحد مذکر حاضر، قل آپ فرما دیجئے، ہیا یہ کون؟ یہ چاند. ہیا یہ دیکھیں ہم نے گردان پڑھی تھی ضمائر منفصلہ، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، تو یہ ہیا واحد مؤنث غائب ضمیر منفصل. قل محبوب آپ فرما دیجئے، ہیا یہ مواقیت وقت کی جمع اوقات، للناس لام کا مطلب واسطے یقیلی، الناس لوگوں کے لیے اوقات ہیں، وقت ہیں، والحج اور حج کا تعین کرنے کے لیے. یہاں بیسیکلی ٹائم کی میئرمنٹ کا کنسپٹ دیا جا رہا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں فزکس کا استعمال ہو رہا ہے، فزکس کی طرف نشاندہی کروائی جا رہی ہے. آپ وہاں ویلاسٹی کے ساتھ ساتھ جو وقت ہے، فاصلہ ہے اور سپیڈ نکالتے ہیں، اس حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے. یسألونک، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ یہ چاند کبھی 28 کا، کبھی 29 کا، کبھی 30 کا ہو رہا ہے. یہ چاند کے مختلف مہینوں میں اس کے دنوں کا بڑھنا اور گھٹنا
اور اس چاند کے نمودار ہونے میں حکمت کیا ہے؟ تو اے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ان کو بتا دیجئے یہ جو چاند کی ادلی بدلی ہے نا، اس سے وقت جنریٹ ہوتا ہے، وقت بنتا ہے، آپ اوقات متعین کرتے ہو کس کے لیے؟ آپ وہ اوقات لوگوں کے لیے یعنی کام کاج کے لیے اوقات متعین کرتے ہو، والحج، اور اس سے حج کے تعین بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ حج مخصوص ایام میں ہے۔ ان ایام مخصوصہ کے علاوہ اگر کوئی بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا، مخصوص ایام میں وہاں جائے گا اور مخصوص ارکان بجا لائے گا تو تب حج ہوگا۔ تو یہاں یہ سائنٹیفک اپروچ ہے کہ وقت ہم کیسے بناتے ہیں، اور وقت کی حقیقت کیا ہے؟ جب دن بدلتا ہے، جب چاند آتا ہے تو چاند کا بڑھنا گھٹنا اور پھر چاند کا پورا ہو جانا، اس سے وقت بنتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب چاند آئے گا تو سورج نہیں ہوگا، اور جب سورج ہوگا تو چاند نہیں آئے گا، تو یہ ان کی ادلی بدلی وقت کو مقرر کر رہی ہے۔ جب چاند ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب وقت رات کا ہو گیا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیے اب وقت دن کا ہو گیا ہے۔ تو یہ اوقات کا تعین چاند کو دیکھ کر، اور یہاں ہمارے جو سیاست دان ہے وہ کہتے ہیں کہ جی رؤیت ہلال کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری سائنس بہت آگے ہو چکی ہے۔ بھائی یہ سائنس جتنی مرضی آگے ہو جائے، یہ تمام تر رولز اور کنڈیشنز یہ اسلام نے 1400 سال پہلے ڈکلیئر کر لی تھی۔ ہمارے سائنسدانوں کو تو سوائے گالی گلوچ کے اور سوائے ان کو رشوت کے کسی اور کام میں ان کی انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کو کہاں سے سٹڈی کریں گے؟ ان کو تو سورت اخلاص پڑھنا نہیں آئے گی، سیدھا کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ہمارے بد اعمال اور بد کرداریاں ہیں کہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ بہرحال یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، چاند کے بارے میں سوال کریں گے، آپ ان کا فرما دیجئے کہ اس سے لوگ وقت کا تعین کرتے ہیں اور حج کے دنوں کا تعین کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ نیکی نہیں کیا کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آؤ بیوت، بیت کی جمع گھروں میں، من سے ظہورہا، پشت کے پیچھے سے۔ عرب میں ایک رسم تھی، ایک رواج تھا کہ جب کوئی سفر پر جاتا تھا تو واپسی پر وہ اپنے گھر والوں کو جج کرنے کے لیے کہ میری عدم موجودگی میں میرے گھر کون کون آتا تھا یا میرے گھر میں کیا کیا ہوتا تھا، وہ گھر والوں کو کی ججمنٹ کے لیے دیواریں پھلانگ کر آتے تھے۔ جس طرف سے گیٹ ہوتا، دروازہ ہوتا، ادھر سے نہیں آتے تھے، کمروں کے اوپر سے چڑھ کر آ جانا، دیواریں پھلانگ کر آ جانا، کہ اچانک گھر والے ان کو اپنے سامنے دیکھتے، شاکڈ ہو جاتے، اور جو سیکریٹس ہوتی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو اس طرح تو اسلام نے اس کبھی حرکت سے روک دیا ہے کہ جب یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں یا احرام کی حالت کے علاوہ تم اپنے گھروں کی پشت کی طرف سے آؤ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، مَنِ اتَّقَىٰ، جو ایسی الٹی رسموں کی بجائے، ایسی کبھی رسومات کی بجائے وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ خوف الہی تو یہ ہے کہ ہم صرف مجلس میں اللہ سے نہ ڈریں، بلکہ حالت تنہائی میں بھی اللہ رب ذوالجلال کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حقیقت میں یہ پرہیزگاری ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے صوفی اور بڑے جو ہے وہ شریف النفس بنتے ہیں، سلیم الطبع بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ شریف النفس ہونا، سلیم الطبع ہونا، یہ
اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا اس سے کہیں درجے بہتر یہ ہے کہ ہم حالت تنہائی میں اللہ سے خائف ہوں۔ جس قدر تنہائی میں یکسوئی ہے، توجہ ہے، وہ محفل میں کبھی نہیں آ سکتی۔ ہر رنگ کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، تو چونکہ اللہ کی معرفت کے درجات لامتناہی ہیں، کسی کو حالت تنہائی میں معرفت میسر آئے، کسی کو حالت محفل اور مجلس میں میسر آئے، تو بہرحال نہ مجلس کی اہمیت سے انکار ممکن ہے اور نہ حالت تنہائی کی افادیت سے انکار ممکن ہے۔ بہرحال یہاں جو بات ڈکلیئر کی جا رہی ہے وہ یہ کہ بس تم تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ گھروں میں، من سے ابوابہا، دروازوں کے راستوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا کرو، لَعَلَّكُمْ، شاید کہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ فلاح یفلحو، تو اس کی بھی گردان آپ کر سکتے ہیں فعل مضارع میں۔ اور اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فقاتلو، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، وہ لوگ جو یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا، تم حد تجاوز نہ بڑھ کرو، تم حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنا کیا ہے کہ جب تک تم سے مد مقابل دشمن لڑائی میں پہل نہیں کر لیتا تو تم پہل نہ کرو، مگر جب وہ تم سے لڑے تو پھر اس وقت ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھو نہیں، وقاتلو، اور تم لڑائی کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ مومن کبھی پہل نہیں کرتا لڑائی میں، اور جب لڑائی ہو تو پھر پیٹھ نہیں پھیرتا، یہ آہینی دیوار بن کر دشمن کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند ہی۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفہیم نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ہم یہ بقیہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔